شادی ہو چکی ہے اس کی؟ نہیں، میں نے کئی بار کوشش کی ہے لیکن کوئی ڈھنگ کی لڑکی یا عورت نہیں ملی۔ اکثر لوگ تو اس کا چہرہ دیکھ کر اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے چائے پینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ پہلے پہل پالا سنگھ میں بھی کچھ نخرہ تھا، لیکن اب اس نے اپنے دل کو اپنی صورت کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ سوچتا ہے کہ کوئی کالی کلوٹی، بدصورت، بہنگی، لولی لنگڑی ہی مل جائے، لیکن لگتا ہے اس جنم میں تو بیچارے کی بیوی والی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ویسے ہے بڑا صابر انسان، اور وفاداری اتنی ہے کہ ابھی میں کہوں کہ جلتی بھٹی میں کود جائے تو کود جائے گا۔ میں نے کہا، اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہونے لگی ہے۔ میں نے اسے بھیجا تھا ایک بار دہلی، وہاں ایک کلینک ہے، لیکن ابھی ہمارے ہاں یہ کام اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا، اور پالے کا چہرہ بھی حد سے بگڑا ہوا ہے۔ سرجن نے انکار کر دیا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بابو لیاقت نے ریسیور اٹھایا اور کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں کے دوران اندرونی کمرے سے ارجمند کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ بار بار بابو لیاقت کو پکار رہی تھی۔ یہ ایک بڑی فیکٹری تھی، یہاں سے ارجمند کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ارجمند تو رہی ایک طرف، 10-20 افراد اکٹھے ہو کر بھی چیختے تو ان کی آواز فیکٹری کی مسلسل رواں روٹیٹنگ مشینوں کے شور میں دب جاتی۔ فون پر بات ختم کر کے بابو لیاقت نے نیا سگریٹ سلگایا اور بولا، وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہمیں یہاں لایا ہے، اس کا نام شکور ہے۔ یہ اس کا فون تھا۔ اس کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک بڑے لوڈر کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس میں 10، 15، 20 یا جتنے بھی صندوق ہیں آسانی سے آ سکیں گے۔ بڑی مستعدی دکھائی بھائی شکور صاحب نے۔ کہیں اس کا اپنا لوڈر تو نہیں؟ دراصل مجھے زری گل یاد آ گیا تھا، جس سے میں نے پارا چنار میں پک اپ کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ اپنے ہی بہنوئی کی پک اپ لے آیا تھا۔ بابو لیاقت نے کہا، نہیں، اپنا لوڈر ہوتا تو ٹیکسی کیوں چلاتا بیچارہ؟ کسی کی منت سماجت کی ہوگی اس نے۔ یہ اسی کا کام ہے کہ اتنی رات گئے اور اتنی جلدی بندوبست کر دیا۔ دراصل یہ ساری شوق کی بات ہے۔ شوق کی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بابو لیاقت مسکرایا۔ وہ مجھے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر وہ بولا، میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے کہ آپ استاد جہانی کے طور پر پہچانے جا چکے ہیں۔ در حقیقت بیٹھک میں ارجمند اور افراہیم کے درمیان ہونے والی گفتگو میں اتنی زیادہ چیخ و پکار شامل تھی کہ اس گفتگو کا بیشتر حصہ بیٹھک سے باہر بھی سنا گیا۔ اس گفتگو میں افراہیم نے آپ کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ آپ حسانہ نہیں، استاد جہانی ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر آپ کا نام نہیں سنا، تاہم میرے کارکنوں میں سے کئی ایک اس نام سے آگاہ ہیں۔ اپنے درمیان آپ کو موجود پا کر وہ خود کو بہت پرجوش محسوس کر رہے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور شکور بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ آپ کو اس سے پہلے بمبئی میں دیکھ چکا ہے۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا کہنا ہے اس وقت آپ کچھ زیادہ ہی دبلے پتلے تھے۔ بمبئی کے ریس کورس میں بدنام گنڈے شنکر بھارتی کے چمچوں سے آپ کی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ سرے عام چاقو چلے تھے اور فائرنگ کی گئی تھی۔ شکور صاحب نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے، اور جو دیگر افراد مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مجھے اس وقت مشہوری کی نہیں بلکہ گمنامی کی ضرورت ہے۔ آپ کے اس مشرقی پنجاب میں میرے ان گنت دشمن ہیں، اور میں فی الحال خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ وہ ساری پرانی دشمنیاں تازہ کر سکوں۔ پلیز آپ اپنے کارکنوں کو سمجھائیے کہ یہ بات پھیلائیں مت۔ یقین کریں میں پہلے ہی بری طرح پھنسا ہوں۔ کچھ اور پھنس گیا تو پھر میرے یہ چاہنے والے میرا تماشا دیکھنے میں سب سے آگے ہوں گے۔ بابو لیاقت نے تحفیمی انداز میں سر ہلایا۔ وہ خود بھی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، اور اسے معلوم تھا کہ مشہور ہو جانے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم 15-20 منٹ تک آئندہ کا لاہ عمل تیار کرتے رہے۔ شاید یہ گفتگو مزید جاری رہتی، مگر پھر ہم دونوں کو آفس سے نکل کر باہر فیکٹری کے صحن میں آنا پڑا۔ دراصل کہیں قریب ہی خود کا رائفل کی تڑتڑ گونجی تھی، اور پھر پولیس کاروں کے سائرن مسلسل سنائی دینے لگے تھے۔ ان آوازوں کا منبع فیکٹری سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن چونکہ رات تھی اسی لیے یہ آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ بابو لیاقت نے مجھ سے کہا کہ میں آفس میں بیٹھوں، وہ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے۔ میں آفس میں چلا گیا اور سوچ بچار کرنے لگا کہ اگر شکور واقعی تھوڑی دیر میں لوڈر لے آیا تو ہم اپنی مہم پر ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے یا پھر کل رات تک کا انتظار کرنا چاہیے۔ بابو لیاقت کے واپس آنے میں کافی تاخیر ہوئی۔ وہ 12 بجے کے قریب نکلا تھا۔ 3 بجے سے پہلے اس نے دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھائی۔ اس دوران میں آفس میں بیٹھا رہا۔ 3-4 بار فون کی گھنٹی بھی بجی۔ یہ فون بابو کے دراز قد ملازم فرمان نے سنے اور بات کرنے والوں کو بتایا کہ بابو صاحب کسی کام سے گئے ہیں۔ بابو لیاقت واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ شہر میں 2-3 جگہ خونریز ہنگامے ہوئے ہیں اور کئی علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔
یہ واقعی سنسنی خیز خبر تھی۔ اس خبر کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اب نہ تو لوڈر اس فیکٹری میں پہنچے گا اور نہ ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ صفدر اور زری گل تک پہنچنے کا معاملہ کچھ دیر کے لیے مؤخر ہوتا نظر آتا تھا۔ میں جس وقت بابو لیاقت سے ملنے اس کی بیٹھک میں جا رہا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ہمارے بدترین دشمن اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک شخص کے قتل کے سبب پورے شہر میں فساد کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بابو لیاقت نے کہا، میڈم مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے قریبی ساتھی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں مسٹر لیاقت، ہاں یا نہ میں جواب دو، جو طے ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ بولو کیا مطالبہ ہے تمہارا، بولو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بابو لیاقت اس حریص عورت سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس سے چمٹی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنونی چمک تھی اور وہ سارے بیش قیمت خواب تھے جو وہ نہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ایسے ستون کے عقب میں کھڑا تھا جس کے بالائی سرے پر سنگل فیز کا 1 میٹر اور مین سوئچ تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہ مین سوئچ فیکٹری کے اس حصے کو روشنی فراہم کرتا تھا۔ میری سمجھ میں فوری طور پر یہی بات آئی کہ بابو لیاقت کی جان چھڑانے کے لیے مین سوئچ آف کر دیا جائے۔ جو ہی میں نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا، قریب و جوار تاریکی میں ڈوب گئے۔ بابو لیاقت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ارجمند سے کہہ رہا تھا کہ لائٹ کا انتظام کر کے ابھی آتا ہے۔ ارجمند اسے پکارنے لگی، مسٹر لیاقت صاحب میری بات سنیں۔ بابو لیاقت سنی انسنی کرتا آہنی دروازے کی طرف لوٹ آیا۔ اسی دوران کہیں پاس ہی لالٹین کی مدھم روشنی چمکی۔ کوئی شخص مین سوئچ دیکھنے کے لیے ستون کی طرف آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں ستون کی اوٹ میں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا۔ یہ وہی مفلر پوسٹ شخص تھا جس نے ابھی میرے اور بابو لیاقت کے لیے آہنی دروازہ کھولا تھا۔ اس کا مفلر چہرے پر سے کچھ کھسکا ہوا تھا۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے لالٹین کی روشنی دنیا کی کریہ ترین چیز پر پڑ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ بائیں رخسار پر لوتھڑے سے لٹک رہے تھے اور اس رخسار میں سے دانت بالکل کسی مردے کے دانتوں کی طرح نظر آتے تھے۔ میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر سکا کہ لالٹین کی مدھم روشنی کے سبب مجھے اس کے چہرے کی خوفناکی کم محسوس ہو رہی تھی یا زیادہ۔ اچانک اس شخص کو ستون کے قریب میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے چہرے پر مفلر درست کیا اور مین سوئچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 10 منٹ بعد فیکٹری کے آراستہ دفتر میں بابو لیاقت اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بابو لیاقت کہہ رہا تھا، ابھی گاندھی اسکوائر سے میری بیوی کا ٹیلی فون آیا ہے۔ لگتا ہے ASI بلراج کے مرنے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہندو سکھ فساد ہی ہو جائیں۔ ہندو سکھ فساد؟ یہ سیاسی معاملہ کیسے بن گیا؟ افراہیم کے گنڈوں نے تو ارجمند بانو کے گنڈوں پر حملہ کیا تھا۔ دونوں طرف کے لوگوں کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بابو لیاقت بولا، بس اتفاق ہی ہو گیا ہے۔ سابق ASI بلراج کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے تھا جو علیحدگی پسند سکھوں کو کچلنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ افراہیم جن گنڈوں کو لے کر میری بیٹھک پر حملہ آور ہوا تھا، ان کا گرتا دھرتا ایک سکھ پہلوان ڈنگا سنگھ ہے۔ اب جو بات پبلک تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ڈنگا سنگھ کے آدمیوں نے بلراج کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری بیوی نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق اندرون شہر چند مشتعل ہندوؤں نے ایک سکھ کریانہ فروش کو چھرا گھونپ دیا ہے اور اس کے بعد پورے شہر میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بلراج جیسے بدماش سے ہمدردی جتانے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بدماش کا لفظ اس شخص کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میں اس بدبخت کی پوری ہسٹری سے واقف ہوں۔ یہ پولیس سے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس نے ایک ملزم نارنگ کو مار مار کر جان سے مار ڈالا تھا اور بعد میں اس کی وکیل بہن رتنی کور کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور حوالات میں رکھ کر کئی روز اس سے منہ کالا کرتا رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ شہر میں ایک دم جو کشیدگی پھیلی ہے اس کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہندوؤں نے سمجھا ہو بلراج کو نارنگ کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ بہرطور جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ نارنگ اور اس کی وکیل بہن والا واقعہ اس سے پہلے بھی ارجمند کے گن مین کی زبانی میں سن چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس واقعے میں صداقت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بات کے بغیر بتنگڑ نہیں بنتا۔ میں نے بابو لیاقت سے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے؟ وہ میرے سوال کی اہمیت اور گہرائی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرانے لگیں اور کشادہ پیشانی شکن شکن ہو گئی۔ اپنی بات کو تولنے کے لیے اس نے قریباً نصف منٹ لیا اور بولا، یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے بھاجی کہ جو ہی ہم نے ٹرک کو اس کی جگہ سے حرکت دی وہ پکڑا جائے گا۔
اس لحاظ سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک گاڑی یا کسی بڑے لوڈر کا انتظام کریں۔ اس لوڈر یا گاڑی کے ساتھ رات کی تاریکی میں ٹرک تک پہنچیں اور ٹرک کا سامان دوسری گاڑی میں منتقل کر لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک سوچ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ جو کچھ آپ پاکستان سے لائے ہیں وہ پاکستان بحفاظت پہنچانے کا انتظام میں کروں گا، اور یہ سب کچھ ایسی خوش اسلوبی سے ہوگا کہ آپ فرید کوٹ کے اس خدمتگار کو مدتوں یاد رکھیں گے۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی کریہ صورت شخص اندر آیا جس کی دید تھوڑی دیر پہلے میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ بابو لیاقت کے بالکل قریب پہنچ کر وہ ادب سے جھک گیا اور اس کے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگا۔ سرگوشی سننے کے بعد بابو لیاقت نے بڑی نرم آواز میں کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہی پہنچ جانا اور چابیاں فرمان علی کو دے جاؤ۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ مفلر پوش شخص جس کا نام پالا سنگھ تھا بابو لیاقت کے بہت قریب تھا۔ بابو لیاقت اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا تھا اور پالا سنگھ بھی ہر جگہ روک ٹوک پہنچ جاتا تھا۔ بابو لیاقت نے کہا، پالا سنگھ کو بھی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں شہر میں فساد شروع نہ ہو جائے۔ بلراج کی خبر سن کر ہندو بہت بھڑکے ہوئے ہیں۔ اب کریانہ فروش کے قتل نے سکھوں کو بھی بھڑکا دیا ہے۔ پالا سنگھ کے اہل خانہ لاری اڈے کے قریب رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکال کر قریبی گاؤں چھوڑائے۔ میں نے پوچھا، اس شخص کے چہرے کو کیا ہوا؟ بابو لیاقت کے چہرے پر اداسی سی لہرا گئی۔ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ 2.5-3 سال پہلے بڑا خوبرو نوجوان تھا، ہماری فیکٹری میں بھٹی پر مزدوری کرتا تھا، لیکن ڈیوٹی ٹائم کے بعد اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فیکٹری مزدور ہے۔ بڑا بنٹھن کر رہتا تھا۔ ایک دن بھٹی میں تیل کا کنستر گر گیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ پالا سنگھ کا چہرہ جل کر کباب ہو گیا۔ یہ ایک بڑی سنگین حقیقت ہے کہ کسی خوبصورت انسان کا چہرہ بگڑ بھی جائے تو اس کا دل، اس کی خواہشات اور اس کے احساسات وہی رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر بڑا ترس آتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بابو لیاقت ابھی تک ایک مخلص شخص ثابت ہوا ہے اور اس کا یہ بیان 100% درست ہے کہ اس فیکٹری سے باہر حالات ایسے نہیں کہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ میں نے اسے وہ اخبار بھی دکھایا جس میں کرفیو کے بارے میں 2 کالمی خبر چھپی تھی اور ایک صفحے پر فرید کوٹ میں پراسرار لوگوں کی سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ یہ ٹھوس ثبوت دیکھنے کے باوجود ارجمند کی بیکلی میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ایک ہیجان سا برپا تھا اس کے اندر، اور اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس خدشے کا اظہار کر رہی تھیں کہ ہم اس 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جائیں گے اور فرید کوٹ کے گرد و نواح سے وہ ٹرک غائب کر دیا جائے گا۔ ارجمند کے پاس سے کھسکنے کے لیے نہ جانے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑتا، لیکن پالا سنگھ نے آ کر میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے بتایا کہ بابو صاحب مجھے آفس میں بلا رہے ہیں۔ پالا سنگھ کو کھڑکی کے پاس دیکھ کر ارجمند کی آنکھوں میں کراہیت آمیز خوف نمایاں ہو گیا۔ اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا، جیسے ڈر رہی ہو کہ کہیں بھولے سے اس کی نگاہ پالا سنگھ کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ وہ تو خیر عورت تھی جو ویسے بھی بڑی نازک مزاج ہوتی ہے، اچھا بھلا جیدار مرد بھی نظر بھر کر پالا کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 5ویں روز کرفیو میں خاصی نرمی کر دی گئی۔ صبح 7 سے رات 10 بجے تک کرفیو نہیں تھا۔ اس روز شکور احمد بھی لوڈر لے کر فیکٹری میں پہنچ گیا۔ یہ ایک مزدہ چیز تھی جس پر لوکل باڈی بنائی گئی تھی۔ عقبی حصے میں صرف ایک دروازہ تھا جو پیچھے کی جانب کھلتا تھا۔ صندوق رکھنے اور منتقل کرنے کے لیے یہ گاڑی بڑی محفوظ تھی۔ اس انتخاب پر میں نے بے ساختہ شکورے کو شاباشی دی۔ وہ خوشی سے پھول گیا۔ اس رات 9 بجے کے قریب بابو لیاقت بھی فیکٹری آ گیا۔ میرے لیے 2 جوڑے کپڑوں کا انتظام اس نے 2 روز پہلے ہی کر لیا تھا۔ اب وہ کوٹ، چادر اور جوتے وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ گاندھی اسکوائر میں حالات اب قابو میں ہیں، لیکن کشیدگی بدستور پائی جاتی ہے۔ بابو لیاقت اور شکورے سے صلاح مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ٹرک تک پہنچنے کے لیے کل رات کا انتظار کیا جائے۔ اس فیصلے کی بنیاد اس توقع پر تھی کہ شاید کل تک رات کا کرفیو بھی اٹھا لیا جائے اور ہم دن کی روشنی میں خطرہ مول لینے کے بجائے رات کی تاریکی میں اپنا کام کر سکیں۔ لیکن اسی شب ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہمارا سارا منصوبہ درہم برہم کر دیا اور ہمیں کرفیو ختم ہوتے ہی فیکٹری سے نکلنا پڑا۔ یہ واقعہ جتنا سنسنی خیز تھا اتنا حیران کن بھی تھا، اور مجھ سے زیادہ یہ بابو لیاقت کے لیے سنسنی خیز اور حیران کن تھا۔ وہ پالا سنگھ کو ایک نہایت دیانتدار اور باوفا ملازم سمجھتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ اپنا تن من دھن اس کے ایک اشارے پر قربان کر سکتا ہے۔ لیکن اس رات پالا سنگھ نے ایک ایسا کام کیا جو کسی بھی طرح اس کی ریپوٹیشن کے مطابق نہیں تھا۔ یہ وہ غلطی تھی جو روز اول سے ابن آدم کے نصیب میں لکھی گئی ہے، جو ہر روز ہزارہ انسانوں سے ہزارہ صورتوں میں سرزد ہوتی ہے اور شاید حشر تک ہوتی رہے گی۔
تاہم پالا سنگھ کے حوالے سے یہ غلطی اس لیے زیادہ تعجب خیز تھی کہ وہ ایک ایسا بدصورت مرد تھا جس کی باہوں میں کسی عورت کا سمانا تو دور کی بات ہے، کوئی آدم زادی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تھی، لیکن ایک آدم زادی اس کی باہوں میں سمائی تھی، اور آدم زادی بھی ایسی جو سرتاپا حسن تھی، وہ ارجمند بانو تھی۔ تاریک اور سنسان شب کے اندھیرے میں اس عورت نے اپنے پہرے دار سے ایک عجیب و غریب سودا کیا تھا۔ اس نے اپنا انتہائی حسین جسم انتہائی بدصورت پالا سنگھ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اپنے لیے رہائی حاصل کر لی تھی، رہائی جو اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال بنی ہوئی تھی۔ در حقیقت اس سودے میں دونوں فریقوں نے کچھ کھو کر کچھ پایا تھا۔ ارجمند نے اپنے دل پر ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور خود کو ایک انتہائی کریہ شخص کے حوالے کر کے اس چار دیواری سے آزادی حاصل کی تھی۔ دوسری طرف پالا سنگھ نے اپنی ساری نیک نامیاں اور وفاداریاں داؤ پر لگا کر ایک شاداب جسم سے اپنی ازلی پیاس بجھا لی تھی۔ معلوم نہیں یہ سودا کب اور کیسے طے ہوا، لیکن یہ ہو چکا تھا، اور اس کے ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ الگ صبح ایک ملازم کی اطلاع پر جب ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں ارجمند کو رکھا گیا تھا، تو کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا پایا۔ ارجمند کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ آہنی دروازہ بھی کھلا تھا جس کی چابی ہر وقت پالا سنگھ کے پاس رہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد جب پالا سنگھ کو بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بھاگا نہیں تھا۔ ہم نے اسے فیکٹری کے پچھواڑے کاٹ کباڑ کے درمیان ایک چارپائی پر مدہوش پڑے پایا۔ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب اسے ہوش میں لا کر جھنجھوڑا گیا تو وہ نشے میں بڑبڑانے لگا۔ میں گنہگار ہوں بابو جی، میں تمہارا اپرادھی ہوں، مجھے گولی مار دو یا کسی بھٹی میں پھینکوا دو۔ میں نے تم سے دغا کی ہے بابو جی، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ خوبصورت بلا مجھ سے چمٹ گئی تھی، میں نے اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکا۔ میں کتا ہوں، بلکہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ میرا سر اپنے پاؤں سے کچل کر مجھ پر رحم کر دو بابو جی۔ بابو لیاقت سچ مچ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ پالا سنگھ پر پل پڑا۔ پالا سنگھ کے چہرے سے مفلر لپٹا ہوا کھل گیا تھا۔ اس کا بے حد کریہ چہرہ ملگجے اجالے میں عیاں ہو گیا۔ بابو لیاقت نے پہلے اسے بے دڑے ٹھوکریں رسید کی، پھر اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ میں نے ان دونوں کے درمیان آ کر بمشکل پالا سنگھ کی جان بچائی۔ پالا سنگھ چیخ رہا تھا، مجھے مار ڈالو بابو جی، تم نہ مارو گے تو میں اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار لوں گا۔ ہاں ہاں ماروں گا تجھے، اور کتے کی موت ماروں گا۔ تیری ٹانگیں چیر کر گاندھی چوک میں پھینکوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ وفادار نوکر جس نے ایک عورت کی خاطر اپنے مالک کے منہ پر تھوکا ہے۔ میں بمشکل بابو لیاقت کو کھینچتا ہوا آفس کی جانب لے گیا۔ اس کے ملازم مدہوش پالا سنگھ کو گھسیٹ گھساٹ کر گودام میں لے گئے۔ آفس میں پہنچ کر بابو لیاقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ انسان کیا ہے؟ ایک گورکھ دھندا ہے۔ اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے طوفان پلتے ہیں۔ خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیانک چہرے ہوتے ہیں، اور بھیانک چہروں کے پیچھے بھی بھیانک چہرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے انسان کہ اسے پڑھتے ہوئے ہر لحظہ ایک نیا انکشاف سامنے آتا ہے۔ مجھے وہ پیر صاحب یاد آ گئے جن سے جھنگ کے گرد و نواح میں ملک صاحب کے گودام میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا کر بیٹھے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف سرحدی گاؤں کا بوٹا سنگھ تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک بیکار نشے باز شخص تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بجلی چمکتی تھی جو ہر آنکھ سے اوجھلتی۔ اچانک بابو لیاقت کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا اور اپنے لرزاں ہاتھوں سے سگریٹ سلگا کر بولا، میرا خیال ہے اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ عورت ہم سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ اس بارے میں دوسری رائے کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ کہ اب جائیں گے کہاں؟ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میرے پاس 2-1 ٹھکانے ہیں یہاں پہ۔ بابو لیاقت، اگر ہمیں اس فیکٹری سے نکلنے کا خطرہ مول ہی لینا ہے تو پھر کیوں نہ ابھی ٹرک کی طرف نکل جائیں۔ بابو لیاقت کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑتا محسوس ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بابو لیاقت ایک دلیر اور بااثر شخص ہونے کے باوجود ہنگامہ آرائی سے ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ویسے بھی وہ سیاسی آدمی تھا اور ایسے لوگ ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے سخت افسوس ہے لیاقت صاحب کہ میری وجہ سے آپ اس چکر میں پھنس گئے۔ وہ پھیکی ہنسی ہنسا، چکر تو زندگی کے ساتھ ہی ہے جہانی صاحب، مجھے لڑکی کے بھاگنے کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بدکار کی غداری کا ہے۔ بابو لیاقت کا چہرہ غم و اندوہ میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، ایک بات سامنے کی ہے لیاقت صاحب، شہر اس وقت جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ افراہیم اور ارجمند کے آدمی تو یقینی طور پر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی نہ جانے کون کون گھات لگائے بیٹھا ہے۔
اس سے پہلے کہ یہ لوگ صرف میری تلاش میں تھے، لیکن اب ارجمند بانو کے فرار کے بعد آپ بھی مطلوبہ فرد بن گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں خود کو ایک ساتھ خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو لوڈر کی چابی مجھے دے دیجیے، میں اپنے ساتھ شکور کو لے جاتا ہوں، یا کوئی دوسرا آدمی جسے آپ مناسب سمجھیں میرے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے جو ٹھکانہ ذہن میں سوچ رکھا ہے ہمیں بتا دیں، ہم رات کو صندوق لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ ٹھکانہ شہر میں نہیں، گاؤں میں ہے، بالکل سرحد کے پاس، اور جب تک میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا آپ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ شکور کے ساتھ لوڈر پر روانہ ہو، میں شکور کو سمجھا دیتا ہوں، وہ چونکی کے پاس کچھ دیر کے لیے رک جائے گا، میں وہیں پر آپ لوگوں سے آن ملوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے تھے، سر پر گرم ٹوپی تھی، ٹوپی کے اوپر سے مفلر لپیٹ کر میں نے اپنا چہرہ کافی حد تک چھپا لیا تھا۔ ماؤزر کی 15-20 گولیاں مجھے اور مل گئی تھیں، خنجر شروع سے میری پنڈلی کے ساتھ تھا، اب میں پوری طرح مسلح تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور شکور مزدہ لوڈر پر سوار فیکٹری کے مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ شکور ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ میں لوڈر کے عقبی حصے میں چھپ چھپا کر بیٹھا تھا۔ لوڈر کی رنگ دار شیشے والی کھڑکی میں سے میں نے نئے دن کا سورج طلوع ہوتے دیکھا، وہ سورج جو فرید کوٹ پر طلوع ہو رہا تھا، اور ان تمام خطرناک لوگوں پر بھی جو فرید کوٹ کے گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک ٹرک کی تلاش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ فیکٹری سے نکلتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی محفوظ مورچے سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا ہوں۔ ابھی کسی رائفل یا پستول کی نال سے کوئی گولی فائر ہوگی اور میری طرف روانہ ہو جائے گی۔ میرے رگو پے میں میٹھا میٹھا درد ہونے لگا۔ یہ درد میرا پرانا ساتھی تھا۔ جب ہتھیار تولے جاتے تھے، جب موت کے سائے پھیلتے تھے، جب فضاؤں میں خطرہ سنسناتا تھا، تو میرے بدن میں یہ درد آپ و آپ جاگ اٹھتا تھا۔ یہ وہی درد تھا جو اپنے والدین کی موت پر مجھے تحفے میں ملا تھا اور جس نے مجھے شاہ جہان سے جہانی استاد بنا دیا تھا۔ لوڈر کے اندر سامان تھا۔ یہ سامان گتے کے چوکور ڈبوں کی شکل میں تھا۔ ان ڈبوں میں خوبصورت آرائشی ٹائلیں پیک تھیں۔ میں ڈبوں کے انبار کے اندر ہی چھپ چھپا کر بیٹھا تھا۔ تازہ اخبار میرے سامنے تھا۔ ایک خبر پر آ کر میری نظر ٹھہر گئی۔ یہ خبر اس تصادم کے بارے میں تھی جو 6 روز پہلے بابو لیاقت کی بیٹھک میں افراہیم اور ارجمند کے غنڈوں کے درمیان ہوا تھا۔ اخباری خبر کے مطابق اس تصادم میں 3 آدمی مارے گئے تھے، اور یہ 3 اموات اس سنگین ہنگامے کا باعث بنی تھی جس کے نتیجے میں فرید کوٹ اور گرد و نواح میں ہندو سکھ فساد شروع ہوا تھا اور مزید کئی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ چونکہ اس ہنگامے کا آغاز بابو لیاقت کی بیٹھک سے ہوا تھا، لہٰذا قتل ہونے والے ASI بلراج کے کچھ ساتھی بابو لیاقت کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ تاہم اس جھگڑے کے اصل فریق ہندو اور سکھ ہی تھے۔ لوڈر ناہموار سڑک پر ہچکولے کھاتا آگے بڑھ رہا تھا اور میری نظریں اخبار پر جمی تھیں۔ ابھی ہم فیکٹری سے بمشکل 3-4 فرلانگ ہی دور گئے ہوں گے کہ لوڈر کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر وہ سڑک سے اتر کر رک گیا۔ میں نے لوڈر کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کھڑکی میں رنگدار شیشہ لگا تھا اور اس طرح فکس تھا کہ کھڑکی کھولی نہیں جا سکتی تھی۔ معلوم نہیں ایسا شیشہ لگائے جانے میں کیا حکمت تھی۔ رنگدار شیشے کی دوسری جانب مجھے پولیس کے اہلکار نظر آئے اور تیزی سے دھڑکتا ہوا دل کچھ اور تیز ہو گیا۔ ایک موٹے تازے سکھ سب انسپیکٹر کے ساتھ 2 کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کھڑے تھے۔ سکھ سب انسپیکٹر شکور کو لوڈر سے نیچے اتروا چکا تھا اور اس سے سوال جواب کر رہا تھا۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ لوڈر؟ فیکٹری سے۔ کس فیکٹری سے؟ سیرامک فیکٹری سے۔ سیدھی طرح جواب دو۔ سیرامک کی تو ورک شاپ ادھر ایک ہی ہے، بابو لیاقت کی۔ ہاں، بابو لیاقت کی ورک شاپ سے آ رہا ہوں، شکور نے کہا۔ دروازہ کھولو۔ سب انسپیکٹر نے نادر حکم شاہی جاری کیا۔ میں نے ماؤزر ہاتھ میں لے کر سیفٹی لاک ہٹا لیا۔ میرے لیے انڈین پولیس کے ہتھے چڑھنا بھی اتنا ہی نقصان دہ تھا جتنا افراہیم یا شنکر کے نرغے میں آنا۔ اس بات کا خطرہ تو شروع سے موجود تھا کہ فیکٹری سے نکل کر میں ہنگاموں کی زد میں آ جاؤں گا، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ جائیں گے اور ہم فیکٹری سے 4 فرلانگ دور بھی نہیں جا پائیں گے کہ ناکے پر روک لیے جائیں گے۔ لوڈر کے عقب میں واقع اکلوتا دروازہ دھڑ سے کھلا اور میں نے سکھ سب انسپیکٹر اور اس کے عملے کی آوازیں اپنے بالکل قریب سنی۔ سب انسپیکٹر نے شکور کو مخاطب کیا اور گتے کے ڈبوں کو غلیظ گالی دے کر بولا، کیا ہے ان کے اندر؟ غسل خانے کی ٹائلیں ہیں جی، مارکیٹ پہنچانی ہیں۔ سب انسپیکٹر نے ایک زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ کچھ خبر بھی ہے تجھے کدھر چلا جا رہا ہے؟ آگے جلوس نکلا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، گاڑی کو آگ لگوائے گا اور خود بھی مارا جائے گا۔ اگر فسادیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوڈر بابو لیاقت کی فیکٹری سے آیا ہے تو وہ تجھے بھی لوڈر کے ساتھ جلا دیں گے۔ چل واپس موڑ اپنے سبے کو،
جلدی کر، بس 1 سیکنڈ لگا، جلوس کے سامنے والے موڑ تک پہنچ چکا ہوگا، وہ دیکھ ٹائروں کا دھواں۔ شکور نے پسو پیش سے کام لینا چاہا، لیکن سب انسپیکٹر نے اس پر گالیوں کی بارش کر دی اور دھکیل دھکار کر اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ چل اسٹارٹ کر اپنی ماں کے قسم کو۔ پھر وہ چلا کر ایک حوالدار سے مخاطب ہوا، انت سنگھ، اس کو جیپ کے آگے لگا کر یاسین صاحب کی کوٹھی میں لے چلو، جب تک جلوس آگے نہ نکل جائے اس کو باہر مت نکلنے دینا۔